السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے۔ افضل الصلاۃ بعد فریضہ، اسی طرح سے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز، سب سے زیادہ اہمیت والی نماز ہے تو وہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر امت کو یہ پیغام دیا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان مبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھنا نہایت ضروری تھا۔ اہل قریش میں بھی، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس روزے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ اہل قریش بھی اس روزے کا اہتمام کرتے تھے اور نبی علیہ السلام بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکہ کے اندر تھے تب بھی اور جب مدینہ گئے تب بھی۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو ساقط کر دیا اور کہا کہ اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اختیار ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ عاشورے کی روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ عاشورے کا روزہ ہم اس لیے نہیں رکھتے ہیں، کس روزے کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اسی لیے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ معاملہ بالکل برعکس ہے کہ جو چیز سنت سے ثابت ہے لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یعنی عاشورہ کے روزے کی دلیلیں موجود ہیں۔ محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، 9ویں 10ویں تاریخ کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا بہت کم لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ اور جو چیزیں منہیات ہے، خرافات ہے، بدعات ہے، ماہ محرم کی مناسبت سے بہت سارے رسم و رواج کو لوگوں نے انجام دیا جس کے شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے، لوگ ان کاموں کو انجام دے۔ لہذا اللہ سے اللہ تبارک و تعالی سنت کے مطابق ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔